آج جیل برو تحریک کے شروع ہونے سے کوئی 2 ہفتے تک جو ہے وہ اس قابل ہوں گا کہ میں پھر آپ سے یہ باتیں جو ہے وہ کر سکوں. لیکن بدقسمتی ہے اس فتنے کی کہ اس نے جو بھی جو ہے وہ طریقہ کار یا اپنے فتنے کو، اپنے فساد کو پھیلانے کے لیے جو بھی اس نے ہتھ کنڈا اپنانے کی کوشش کی ہے، اسے عوام نے بہت بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. 25 مئی کو بھی یہ یہاں پہ آنا چاہتا تھا، آ کے یہاں پہ اسلام آباد کو لاک کرنا چاہتا تھا، اسلام آباد کا گھراؤ چاہتا تھا، اور یہاں پہ بیٹھ کے اس وقت تک اٹھنا نہیں چاہتا تھا جب تک اس کو الیکشن کی تاریخ نہ ملے. حالانکہ اس بدبخت عمرانی ٹولے کو اگر کوئی عقل، فکر، سمجھ ہوتی اور یہ 21 مئی کو 25 مئی کا الٹیمیٹم دے کے اور اس قسم کی گفتگو نہ کرتا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو شاید جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کوئی الیکشن کے متعلق اہم اعلان کرتے. لیکن جب اس نے یہ طریقہ کار اپنایا تو اس کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہان نے اس بات کو جو ہے وہ اس کے چیلنج کو جو ہے وہ قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. اسی طرح سے اس نے 26 نومبر مسلسل جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ احتجاج، کبھی ادھر ریلی، کبھی ادھر ریلی، کبھی ادھر جلسہ، کبھی ادھر جلسہ، اور اس کے بعد 26 نومبر کو اس نے کہا کہ میں عوام کا سمندر لے کے آ رہا ہوں. اور وہ سمندر پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جو یہ لے کے آیا. اس وقت بھی پبلک ایٹ لارج، ما سوائے اس کے جو جتی ستی ورکر ہیں، جو اس کے جھوٹے بیانیے پہ جن کے ذہن جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم لوگ ہیں، اور ہمیشہ معصوم ہی ہوتا ہے وہ ذہن جو کسی فراڈیے کے فراڈ میں آ جائے. دھوکہ بھی لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ معصوم لوگ کھاتے ہیں. تو وہ لوگ معصوم ہیں، وہ لوگ کسی قسم کے میں نہیں سمجھتا کہ سزا کے قابل ہیں جو اس کے جھوٹے بیانیے میں آ کے گمراہی کا شکار ہیں. اور ما سوائے ان وہ عوامی سمندر بھی جو ہے وہ کوئی سمندر نہیں تھا، آپ نے دیکھا سارا. یعنی 20-25 لاکھ کا اس کا دعویٰ جو ہے وہ 20,000-25,000 میں آ کے سمٹ گیا. اب یہ دیکھ لیں کہ اس نے اس وقت سے یہ لگا ہوا ہے میں اسمبلیاں توڑوں گا، اسمبلیاں توڑ دیں. اس کے بعد کہتا ہے یہ الیکشن کروائیں. بھئی معاملہ یہ ہے کہ اگر تم اس طرح سے ضد کر کے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بات کو مانا جائے، تو معاملہ یہ ہے کہ تم نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا ہے. ہم تمہیں اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے، اسی لیے آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف صاحب نے باوجود اس کے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں نے گالیاں نکالتے تھے، آپ کو یہ آفر کی گئی کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آئیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم چارٹر آف اکانومی کریں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ اس وقت تک ہم آپ کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے. سیاسی مخالف جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اور سیاسی مخالف کی رائے کا جو ہے نہ صرف اس کو برداشت کرنا چاہیے بلکہ ہم تو کہتے ہیں اسے اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن آپ نے مسلسل اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنی بد زبانی سے، اپنے انتقامی ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ تم نے اسے سیاسی دشمنی بنا دیا ہے. اب اگر ہم تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھنے سے پہلے تم مر جانے کو ترجیح دیتے ہو، تو پھر تم ہمارے متعلق جو ہے نا وہ کوئی خیر کی بات نہ سوچو. اگر تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہو تو پھر تم بھی ہمارے دشمن ہو.
پھر یہ بات اگر اس طرح سے ہے تو پھر اس طرح سے ہی چلے گی. اور یہ تم مت سمجھو کہ تمہیں کوئی جو ہے وہ ریڈ کارپٹ کے اوپر چلتے چلتے جو ہے وہ کوئی آ کے تو آپ کو بٹھا دے گا کہ آپ دوبارہ بیٹھیں، حکومت سنبھالیں، اس کے بعد توشہ خانہ لوٹیں، اس کے بعد جو ہے وہ فائلوں پہ سائن کرنے کے لیے جو ہے وہ کبھی 3 کرات کی جو ہے وہ انگوٹھی لیں ہیرے کی، اور کبھی آپ کا دل چاہے تو نہیں 3 کی جگہ پہ 5 کرات ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ ٹرسٹ بنائیں، اس کے ٹرسٹی صرف آپ ہوں اور آپ کی زوجہ محترمہ ہوں، اور آپ اس ملک کے خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگا کے آپ 5 ارب روپے جو ہے وہ لوٹیں، اس کی پراپرٹی لیں، جائیداد لیں، اس کی رجسٹریاں کروائیں، انتقال کروائیں، اور جب وہ ثبوت پیش کر دیے جائیں تو آپ اس کا جواب بھی دیں جو ہے وہ نہ دیں. 6 ماہ ہو گئے اس بات کو. میں نے اسی طرح ایک پریس کانفرنس میں جو ہے وہ تمام رجسٹریز تمام فردیں جو ہے وہ یہاں پہ پیش کی تھی، آج تک اس کا جواب نہیں دیا. آج تک اس نے توشہ خانہ کی گھڑیوں کی چوری، باقی دیگر تحائف کی چوری کو، اور اس کے بعد جعلی رسیدوں کا آج تک اس نے جواب نہیں دیا. تو تم چاہتے ہو کہ یہ دوبارہ سے تمہاری جو ہے یہ قوم اور یہ ملک جو ہے تمہارا یرغمال بن جائے. یہ ایسے بالکل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. تم اگر سیاست دان ہوتے، سیاسی طور پہ تم حکومت میں آتے، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرتے، لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز اور ایسے کیسز جن کی ڈیتھ پلنٹی سزا ہو، اور تم بیٹھ کے جو ہے وہ خود ان کیسوں کی پیروی کرو، ان کی پریس کانفرنسز کراؤ، اور خود کہہ کے ایسے کیس بنواؤ، اور اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے جو ہے وہ اتنے ہی جو ہے وہ لطیف جذبات ہوں گے ان لوگوں کے جن کے خلاف آپ یہ ظلم کرتے رہے ہیں.